اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال اجمع العلماء کافة على وجوب معرفة اللہ تعالی وصفاته الثبوتیة والسلبیہ وما يصح علیہ وما يمتنع عنہ والنبوة والامامة والمعاد۔ علامہ ہلی کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ علماء اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ خداوند متعال کی معرفت واجب ہے، تمام پر واجب ہے، اور اسی طریقے سے خداوند متعال کی صفات، چاہے وہ صفات ثبوتیہ ہوں یا صفات سلبیہ، کے بعد میں انشاءاللہ اس کی توضیح آئے گی، صفات ثبوتیہ کسے کہتے ہیں اور صفات سلبیہ کسے کہتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ وما یصح علیہ، اور جو چیز خداوند متعال پر جائز ہے، یعنی خداوند متعال کی شأن کے مطابق ہے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ وما یمتنع عنہ، اور جو چیز خدا سے ممتنع ہے اس کی معرفت حاصل کرے، یعنی ایسے کام کے اور ایسی صفات یا ایسے افعال کے جو خداوند متعال کی ذات کے شأن کے مطابق نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں، ان کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ والنبوۃ والمعاد والامامہ، یعنی ان کی معرفت کو حاصل کریں۔ ممنون۔ اقول، شارع فرماتے ہیں فاضل مقداد کہ اتفق اہل الحل والعقد من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی وجوب هذه المعارف، کہ پیغمبر کی امت میں سے تمام اہل حل و عقد، یعنی جتنے بھی خواص و علماء ہیں، وہ متفق ہیں کہ معارف کو حاصل کرنا واجب ہے۔ یعنی اس قسم کے معارف، حاصل معارف سے مراد وہی ہے جو علامہ ہلی نے متن میں ذکر کیا ہے، ان کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنا واجب ہے۔ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ اتفاقاً، اب یہ بات تو ہے کہ علماء نے معرفت خدا کے وجوب پر اجماع کیا ہوا ہے، اصول دین کو حاصل کرنے کے وجوب پر اجماع کیا ہوا ہے۔ اب اگلا مقدمہ یہ بناتے ہیں وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ اتفاقاً، اور اجماع علماء تمام علماء کے نزدیک حجت ہے، یعنی جو چیز اجماع کے ذریعے ثابت ہو جائے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اجماعہم حجت اتفاقا، اجماع علماء جو ہے وہ حجت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اصول دین کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، یہ عقیدہ فقط شیعوں کا نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ بس چونکہ تمام علماء قائل ہیں کہ اصول دین کی معرفت واجب ہے، اجماع ہے اس بات پر، اور اجماع حجت ہے، اس پر بھی امت اسلامیہ کا اتفاق ہے۔ یعنی سنی بھی قائل ہے کہ اجماع حجت ہے اور شیعہ بھی قائل ہیں اجماع حجت ہے، لیکن اجماع کی حجیت پر دلیل جدا جدا ہے۔ یعنی یہ تو آپ نے بات بتا دیا کہ اجماع حجت ہے، لیکن کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اجماع حجت ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ اجماع حجت ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو شیعہ الگ دلیل دیتے ہیں اور اہل سنت الگ دلیل دیتے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ اس کو فاضل مقداد ذکر کرتے ہیں۔ اما عندنا، ہمارے نزدیک کیا دلیل ہے؟ فَلِدُخُولِ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِيهِمْ، ہمارا مبنی یہ ہے کہ ہمارے علماء جب کسی مسئلے پر اجماع کر لیتے ہیں تو یہ بات اس بات سے کاشف ہوتی ہے کہ اس گروہ کے اندر علماء کے ایک امام معصوم ہے۔ اجماع دخولی اس کو کہتے ہیں، کہ علم اصول کے اندر تفصیل ہے اس کی۔
یہاں پہ فاضل مقدار کو نہیں چاہیے تھا اس قسم کی بات ذکر کرتے، کیونکہ یہ اصولی باتیں ہیں، اصول کے ساتھ مرتبط ہیں، لیکن چونکہ اجماع کا لفظ آ گیا اور فاضل مقدار ان باتوں میں چلے گئے، تو میں بھی فقط اسی حد تک کی تبیین کروں گا کہ متن آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اب اجماع دخولی کسے کہتے ہیں، اجماع لطفی کسے کہتے ہیں، مثلا یہ ساری باتیں جو ہے وہ علم اصول کے اندر تفصیلاً بات موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو حاصل کریں گے۔ اب فاضل مقدار کہتے ہیں چونکہ مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ جب شیعہ علماء کسی ایک مسئلے کے اوپر اجماع کر جائیں، مثلا غیبت صغرا سے لے کر آج تک کے علماء فقط ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، تو یہ بات اس بات سے کاشف ہے کہ ان علماء کے درمیان حتماً کوئی ایک معصوم موجود ہے ناشناختہ طور پر کہ جس نے ان کو اس مسئلے پر جمع کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر تمام علماء 1000 سال کے ایک مسئلے کے اوپر غلطی سے جمع ہو جاتے تو امام معصوم کا وظیفہ ہدایت کرنا ہے، تو امام معصوم کو ہدایت کرنی چاہیے تھی اس کو۔ اگر کہیں کہ یہ سارے غلطی پر ہیں تو پھر امام کی ہدایت زیر سوال جاتی ہے۔ پس چونکہ یہ تمام علماء ایک مسئلے پر متفق ہیں، یہ اس بات سے کاشف ہے کہ ان کے اندر امام معصوم موجود ہیں۔ چونکہ اس مسئلے میں اجماع ہے اور اس کے اندر معصوم داخل ہیں، اور ہمارے نزدیک معصوم کا قول، فعل، تقریر جو ہے وہ حجت ہوتی ہے، پس یہ اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ پس ہمارے علماء اگر کسی مسئلے میں اجماع کر جائیں تو وہ حجت ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ وَأَمَّا عِندَ الْغَيْرِ، لیکن جو غیر امامیہ ہیں، اہل سنت ہیں، ان کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے؟ فَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ اس پیغمبر کی روایت سے استفادہ کرتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی خطأ، کہ میری امت کبھی بھی خطا پر جمع نہیں ہوگی۔ ان کے پاس یہ صحیح سند روایت موجود ہے، اور وہ پھر آ کر کہتے ہیں کہ اگر اتنے سارے علماء ایک مسئلے میں اجماع رکھتے ہیں تو اگر یہ خطا کر جائیں تو پیغمبر کا قول جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی خطأ، میری امت کبھی بھی خطا پر اجتماع نہیں کر سکتے۔ بس نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ اس مسئلے میں امت نے اجتماع کیا ہوا ہے، بس یہ اجتماع جو کرنا امت کا حجت ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ کاشف ہے اس بات سے کہ یہ مسئلہ درست ہے۔ کیوں اگر درست نہ ہوتا تو کبھی بھی علماء اس مسئلے پر اجتماع نہ کرتے۔ بس ان کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حق پر ہے اور درست ہے۔ یہ الگ باتیں ہیں، میں اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا، یہ اجماع کے ساتھ مرتبط ہیں، وہاں علم اصول میں یہ بات ہوگی۔ میں اگر اس مسئلے میں پڑھ جاؤں تو پھر نہیں مانتے ہمارے بزرگ، لیکن بعض ہیں جو مانتے ہیں لیکن اس کی شرائط ہو رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے روایت کو نہیں مانتے۔ بہرحال یہ تھا اجماع کی حجیت کے اوپر دلیل۔ فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ سَنَدًا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وَجْهَيْنِ۔ اب یہاں تک تو علامہ ہلی کی اس عبارت کی وضاحت کی کہ علامہ ہلی کہتے ہیں چونکہ علماء اجماع رکھتے ہیں اصول دین کی معرفت حاصل کرنے پر، پس یہ واجب ہے۔ فاضل مقدار آ کر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 دلیلیں موجود ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ معرفت خداوند اور معرفت اصول دین واجب ہے۔ ہم دلیل سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، ایک تو اجماع ہے، اجماع کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 2 دلیلیں موجود ہیں کہ جو تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں تو 4 دلیلیں بنتی ہیں۔ 4 دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ معرفت اللہ و معرفت اصول دین جو ہیں وہ واجب ہیں۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ سَنَدًا لِلْإِجْمَاعِ، وجوب معرفت پر دلیل جو کہ اجماع کے لیے بھی سند ہے، یہ دلیل علی وجہین 2 قسم کی ہے، عقلی و سمعی۔ ایک دلیل عقلی ہے ہمارے پاس اور ایک دلیل ہمارے پاس نقلی ہے، سمعی یعنی نقلی، یعنی ہم آیات و روایات سے استفادہ کریں گے۔
اما دلیل العقلی، اب دلیل عقلی کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں دلیل عقلی کو ہم دو طریقوں سے بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. آج آپ کی خدمت میں ایک دلیل کو بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو مثالوں کے ذریعے مطلب واضح کر دوں، پھر آ کر دلیل پہ تحقیق کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ باہر سے آ کر آپ کو یہ خبر دے کہ باہر میں نے ایک انتہائی خطرناک بچھو دیکھا ہے، تو آپ بچے کی بات سن کر یہ تو کہیں گے اوپر سے کہ نہیں تم نے کوئی اور چیز دیکھی ہوگی، اس کی بات پر 100% یقین نہیں کریں گے. لیکن آیا آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ممکن ہے کہ اس بچے نے واقعاً اس بچھو کو دیکھا ہو؟ آپ کیا کریں گے؟ چھڑی لے کر آپ پہلے مطمئن ہوں گے جا کے کہ میں کنفرم کر لوں کہ واقعاً بچھو ہے یا نہیں ہے. آپ اس بات کو کنفرم کر، حالانکہ وہ بچہ کہہ رہا ہے، وہ بچے کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے. درست ہے کہ آپ کو 100% یقین نہیں ہوا، لیکن احتمال آپ کے اندر ایجاد ہو گیا، خوف اپنے کے اندر ایجاد ہو گیا کہ شاید کہیں نے کو دیکھ لیا، کوئی موذی جانور دیکھ لیا ہو، اگر بچھو نہ بھی ہو تو میں کنفرم کر لوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پر. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس خوف کو برطرف کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اس کو برطرف کرنے کے لیے جو راستے ہیں ان کو طے کرتے ہیں. درست؟ اسی طریقے سے مثلا اور مثال لے لیں، مثلا یہ پانی کا گلاس میرے پاس یہاں پڑا ہوا ہے، اگر کوئی باہر سے چاہے کسی اور کو بھی کہہ رہا ہو، مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا وہ کسی اور کو رہا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں یہاں بیٹھ کر گلاس پڑھا رہا ہوں، گلاس میرے سامنے ہے، پانی میں نے پینا تھا، باہر سے مجھے آواز آئی کہ گلاس میں جو پانی ہے نا اس کے اندر لگتا ہے زہر گر گیا تھا. اب میں فوراً چونک جاؤں گا، میں کہوں گا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا، لیکن ایک آواز میرے کان میں پڑی، خوف ایجاد ہو گیا. میں اب اس کو اوپر آپ جو لے کے آئے اس سے پوچھوں گا بھائی پانی کہاں سے لے کے آئے تھے؟ برتن صاف تھا نہیں تھا، پانی جہاں سے لے کر آئے وہ ٹھیک تھا ٹھیک نہیں تھا، ڈھکن لگا ہوا تھا یا نہیں تھا، میں کنفرم کرنے لگ جاؤں گا اس کو، یعنی خوف کو برطرف کرنے کے جو راستے ہیں ان کو طے کرنے لگ جاؤں گا. اور اگر کوئی انسان اس خوف کو برطرف نہ کرے تو عقلاء بھی پھر کہتے ہیں بابا درست ہے کہ تمہیں یقین نہیں تھا، لیکن جب تمہیں احتمال ایک قسم کا آپ کے دل میں ایک اٹھ گیا تھا کہ شاید یہ ایسے ہو جاتا ہے، کم از کم تحقیق تو کر لیتے. عقلاء تھوڑی بہت مذمت بھی کرتے ہیں بعض اوقات بعض موارد میں آ کر. بس آپ دیکھتے ہیں کہ عقلاء کی روش یہ ہے کہ جب بھی ان کے دل میں خوف ایجاد ہو جائے کسی چیز کے بارے میں بھی، اب خوف کی مقدار اہمیت نہیں رکھتی، خوف کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، خوف اگر ایجاد ہو جائے انسان اس کو حل کرنے کی، اس کو برطرف کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عقلاء کی روش ہے. خوب جب یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی، اب آتے ہیں اپنے مطلب کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کے بارے میں لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر یہ آتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اچھے فعل انجام دو گے تو تمہیں جزا یعنی ثواب ملے گا، اگر برے فعل انجام دو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، جنت کی نعمات اس طریقے سے ہیں. اور پھر یہ بھی سن لیتا ہے کہ یہ سنا ہے ایک پیغمبر انبیاء گزرے ہیں کہ جنہوں نے خبر دی ہے کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہے، خدا ہے. تو انسان اگر ان کی دلیلوں پر یقین حاصل نہ بھی کرے تو کم سے کم خوف تو ایجاد ہو جاتا ہے. کیا پتا یہ سچ نکل آئے جو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو قرآن ان کی کتاب کے دعوے کے مطابق ادعا کر رہی ہے
کہ ایک ایسا دن موجود ہے کہ جہاں پر آپ کو سزا دی جائے گی اگر بد فعل انجام دیے. تو جب خوف ایجاد ہو گیا تو عقلاء کی طریقہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ خوف کو برطرف کرنے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ واقعاً ایسا عالم موجود ہے یا ایسے عالم کو خلق کرنے والا موجود ہے یا موجود نہیں ہے. خوف کو دفع کرنا میرے لیے واجب ہے، جس کو اس برہان کو، دلیل کو علم کلام کے اندر دفع ضرر المحتمل کہا جاتا ہے، کہ وہ ضرر کے جو احتمالی ہے، یقینی نہیں ہے. ابھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ باہر بچھو ہے، احتمال ہے فقط کہ باہر بچھو ہے. ضرر محتمل کو دفع کرنا عقلاء واجب سمجھتے ہیں. بات واضح ہے؟ تو کہتے ہیں ہماری صورتحال بھی اسی طریقے سے، جب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یقین بے شک نہ کرو، لیکن کم از کم یہ تو آپ نے سن لیا کہ ہے ایک ایسا گروہ، ہے ایک ایسا مذہب کہ جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اس کائنات کے بعد ایک اور کائنات ہے جو معاد کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جہاں پر آپ کو سزا ملے گی اگر بد فعل انجام دیا، اعمال غلط انجام دیے، اور اس قسم کے تکالیف کے جو شریعت کے اندر آئی ہیں اس کے ترک پہ مذمت کی جائے گی. لہذا اس خوف کو برطرف کریں. خیر کیسے خوف کو برطرف ہوگا؟ کہ میں نے اصول دین کی معرفت حاصل کروں، میں اپنے لیے یقین میں بدلوں، یا ہونے پر یا نہ ہونے پر دلیل مانگوں جا کر کہ ہے یا نہیں ہے. بس معرفت کو حاصل کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ دفع ضرر محتمل واجب ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ مطلب واضح ہے؟ عبارت دیکھیں. اما دلیل العقلی فلوجہین، دلیل عقلی کو کہتے ہیں ہم دو طریقوں سے بیان کریں گے. الاول، پہلا طریقہ کیا ہے؟ انہا دافعۃ للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف، کہ یہ معرفت اس خوف کو دفع کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے کہ جو خوف انسان کو حاصل ہوا ہے اختلاف کی وجہ سے. یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ امت کے اندر، اس بشریت کے اندر ایک گروہ ہے کہ جو معاد کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک گروہ ہے جو کہتا ہے یہی دنیا سب کچھ ہے، معاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اب ایک گروہ جو موجود ہے، کم از کم اس اختلاف سے آپ کے دل میں خوف تو پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ سچے ہوں. پس یہ خوف کب برطرف ہوگا؟ کہ جب انسان معرفت حاصل کرے گا. وَدَفْعُ الْخَوْفِ وَاجِبٌ، پس جب معرفت خوف کو دور کرنے والی ہے اور خوف کو دور کرنا واجب بھی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پس معرفت کو حاصل کرنا واجب ہے. یہ نتیجہ نکل آئے گا. وَدَفْعُ الْخَوْفِ وَاجِبٌ لِأَنَّهُ أَلَمٌ، خوف کو دفع کرنا واجب ہے چونکہ خوف ایک درد ہے، اور یہ علم کون سا ہے؟ نفسانی ہے. انسان اپنے نفس میں اس کو درک کرتا ہے. یمکن دفعہ، چونکہ انسان کے نفس کے اندر یہ علم و درد موجود ہے، اس کو برطرف بھی کرنا ممکن ہے. یمکن دفعہ، انسان کے اختیار میں ہے کہ اس کو دفع کرے. فَيَحْكُمُ الْعَقْلَ، پس یہاں پر عقل حکم لگا دیتی ہے بے وجوب دفعہ، کہ وہ اس خوف کو کہ جو تمہارے دل میں ایجاد ہو گیا ہے اس کو دور کرو. فَيَجِبُ دَفْعُ، پس اس کا دفع کرنا آپ پر واجب ہے. دفع خوف واجب ہے، یعنی معرفت حاصل کرنا واجب ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور مطلب تمام. امام معصوم نے بھی اس استدلال سے استفادہ کیا ہے. ایک زندیق آیا امام کی خدمت میں، اصول کافی کی روایت ہے، باب کا نام حدوث العالم و اثبات المحدث ہے، حدیث نمبر 4 ہے. زندیق آیا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، بحث کی اس نے امام کے ساتھ. امام نے جواب میں یہ کہا، ایھا الرجل ارأیت ان کان القول قولکم، مان لیا کہ تمہاری بات حق بات ہے، ولیس ہوا کما تقولون، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں بالفرض مان رہا ہوں. امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری بات سچی ہے، ولیس ہوا کما تقولون، حالانکہ ایسا نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو، لیکن میں مانتا ہوں، بالفرض مان لیتے ہیں کہ تمہاری بات سچی ہے. السنا و ایاکم شرعا سوا،
تو کیا ہم اور تم مساوی نہیں ہیں؟ مثلا تمہاری بات کیا سچی ہے؟ تم قائل ہو کہ جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے، یہیں پر آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر تمہاری یہ بات ہو اور ہم جھوٹے ہوں یا ہم حق پر نہ ہوں، تو اگر ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو زکوٰۃ دی ہے، جو خمس دیا ہے، جو افعال انجام دیے ہیں، یہ ہمیں ضرر تو نہیں پہنچائیں گے؟ ہم نے بھی اپنی زندگی کے مطابق زندگی کر لی، دنیا سے استفادہ کر لیا، تم نے بھی اپنی دنیا کے مطابق جو ہے وہ دنیا سے استفادہ کر لیا، تم بھی مر مٹ جاؤ گے، ہم بھی مر مٹ جائیں گے، نہ تمہارا کوئی نقصان ہے نہ ہمارا کوئی نقصان ہے، برابر ہیں ہم دونوں۔ السنا وإياكم شرعا سوا، کیا ہم اور تم جو ہے وہ مساوی نہیں ہیں؟ لا یضرنا ما صلینا، ہماری نماز ہمیں ضرر نہیں پہنچائے گی، وصمنا، ہمارے روزے ہمیں ضرر نہیں پہنچائیں گے، وزکینا، جو زکوٰۃ ہم نے دی تھی، جو تزکیہ نفس ہم نے کیا تھا، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، واقررنا، جو ہم نے اقرار کیا ہوا تھا، فسکت الرجل، یہاں پہ وہ زندگی جو چپ کر گیا۔ پھر امام نے ادامہ دیا، تسلسل برقرار رکھا۔ قال ابو الحسن علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُنَا، لیکن اگر ہماری بات سچی نکل آئے، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُنَا، اگرچہ ہماری بات سچی ہے، حق ہم بھی ہیں، لیکن ابھی ہم استدلال کر رہے ہیں، تمہارے استدلال کا ہم نے ایک طرف کو بیان کر دیا کہ تمہاری بات اگر سچی ہو تو ہم دونوں ضرر میں نہیں ہیں، اس میں خسارت میں نہیں پڑے، ہم نقصان میں نہیں ہیں ہم دونوں، لیکن اگر ہماری بات سچی نکل آئے، الستم وحلقتم قد حلقتم ونجونا، تو کیا ہماری بات کے مطابق تم ہلاک نہیں ہو گئے اور ہم کامیاب ہو گئے؟ کیونکہ ہمارا ادعا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے کہ جہاں پر جزا و سزا دی جائے گی۔ تم نے پوری زندگی جو ہے خدا کی عبادت ہی نہیں کی تو تمہیں سزا ملے گی، اور ہم نے پوری زندگی خدا کی عبادت کی ہے، ہمیں جزا ملے گی۔ تو لہذا اگر ہماری بات سچی نکل آئے تو پھر تم خسارے میں ہو، ہم کامیاب ہیں۔ بس دونوں قولوں کے مطابق، چاہے تمہارا قول ہو یا ہمارا قول ہو، ہر دو صورت میں بات ہم کامیاب ہیں۔ پہلی صورت میں ہم نے ضرر نہیں کیا، دوسری صورت میں ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ہماری بات سچی نکل آئے تو تم ہلاکت میں ہو۔ فقال رحمک اللہ، تو یہاں راوی کہتا ہے کہ خدا آپ پر رحمت کرے، اور پھر آگے بات چلتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، امام نے اس کے دل میں خوف ایجاد کر دیا۔ اب خوف ایجاد کرنے کا مقصد کیا تھا امام کا؟ یہی بھی برہان تھا کہ جب یہ احتمال موجود ہے تو تحقیق کرو، معرفت حاصل کرو اصول دین کی، اور اگر وہ حق پر ہے اس کو قبول کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک پہلی دلیل تھی جو یہاں پر بیان کی تھی، باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔